میں سخت ترین جملوں سے مذمت کرتا ہوں اس طرح کے حملوں کا. اور ظاہر سی بات ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں میرے عزیزوں، درد ہمیں اس بات کا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے ملک میں کچرا بھی نہیں پھینکنا چاہتے، تو ناحق برادران وطن چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کی جان لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ کیا یہ میرے ملک جہاں میں رہ رہا ہوں آپ رہ رہے ہیں اس کی عزت پر خطرہ نہیں ہے؟ اس کی حفاظت، اس کی سیکیورٹی پر خطرہ نہیں ہے؟ اور صرف ملک میں رہنے والوں کے اندر دہشت نہیں پیدا ہوئی ہے، پوری دنیا میں جہاں یہ میسج جائے گا لوگ جو آنے والے ہوں گے وہ ڈر جائیں گے، پتہ نہیں ان کے ہاں ایسے حالات. تو کیا یہ ملک کی چھبی کو خراب کرنے کی کوشش نہیں؟ کتنی ایک کام سے ان ظالموں نے اپنے خاندان کو جوخم میں ڈالا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو، اپنے دین کو، اور جہاں وہ پڑھتے تھے وہ سب جگہ کو، سب کو خطرے میں ڈالا ہے اور برباد کیا ہے ایک عمل نے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ ناحق کسی ایک کی جان لینے کا مطلب ہے پوری دنیا کی قتل کرنے کے برابر، اور کیا ہونا انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ایسی گتی ویدیوں میں ملوث رہنے والے منافقوں سے ہماری حفاظت فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اور گزارش بھی یہی کرتا ہوں ہر نوجوان کو کہ اس طرح میں درمیانی راستہ اختیار کروں، مداہنت بھی نہیں کہ دین کو چھوڑ کر کے چاپلوسی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی تلوار چاٹنے کے کام کیا جائے، ان کو راضی کرنے کے کام کیا جائے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ ایسے شدت پسند کوئی تحریک ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی ایسی گتی ویدیاں ہو رہی ہوں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہ رہے. ان کے درمیان ہاں آپ کو اپنے نبی پاک کی محبت پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے مجھے کامل بھروسہ ہے، میں تنہا بھی میدان میں رہوں گا میرے نبی کی مدد آئے گی، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی. جب ہمیں یہ یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا چلنا پھرنا ہی راستے میں کافی ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو محبت رسول پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، حالات یوں ہی اچھے ہو جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اس ملک کے امن و امان عطا فرمائے اور برکتوں والا اور خوشحالی والا امن و امان والا ملک ہمیں عطا فرمائے. ظالموں کے ظلم سے اور نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور مومنین کے درمیان، ہماری جماعت کے درمیان جو چھپے ہوئے غدار منافقین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بے نقاب فرمائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. میرے عزیزوں بس میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جو شکل بگاڑنے کے لیے کوششیں کی ہیں آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہو میں نے قید کی حالت میں دیکھا تھا کچھ وہ لوگ جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ایسے ایکٹیو تھے کہ ان کو ساری خبریں معلوم تھی کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. مطلب دوسرے ملکوں میں جو یہ ٹیرر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ساری چیزیں، اور وہ بند بھی ہیں، قید بھی ہیں، بہت سارے ایسی ساری چیزیں میں نے دیکھا. تو ان چیزوں میں تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، کہ تم یہ ساری چیزیں کرتے رہو. نوجوانوں سوشل میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کا استعمال بھی صحیح انداز سے کرو، صحیح طریقوں سے کرو. زبردستی ایسے سٹیٹس لگانا جو کسی دوسرے کے اندر دہشت پیدا کرے، ڈر کا ماحول پیدا کرے، حرام ہے. ایک سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، تم اگر اپنی ذات سے لوگوں کو ڈراتے ہو تو یہ حرام کام کر رہے ہو. وجہ یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف تم سے نہیں ڈریں گے، پورے اسلام سے وہ ڈرنے لگ جائیں گے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ڈرنے لگ جائیں گے. ماحول تو یہ پیدا کرو کہ لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا مدینے میں کفار و مشرکین نے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. ایک عورت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہودی عورت، کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ڈر کس نے پیدا کیا تھا؟ مسلمانوں نے نہیں، کفار و مشرکین نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا. یہودی عورت ڈر کے مارے آئی صدیق اکبر کے پاس، کہتی ہے مجھے مدینے میں نہیں رہنا، یمن جانا ہے میرے رشتہ داروں کے پاس، مجھے امن کے ساتھ بھیج دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک اونٹنی منگوائی، 2 جوان صحابہ کو بلایا اور کہا اس خاتون کو صحیح سلامت یمن تک پہنچا کیا. عورت بیٹھ گئی، وہ سوچتی رہی یہ 2 نوجوانوں کو میرے ساتھ کر دیا گیا، پتہ نہیں راستے میں یہ کیا کر ڈالیں. اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے وہ 2 نوجوان صحابی چلتے رہے، وہ خاتون بیٹھی رہی.
جب جب کوئی چوکی آتی لوگ پوچھتے کون ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، وہ نوجوان صرف اتنا ہی کہتے صدیق اکبر کی مہمان ہیں، یمن جا رہے ہیں اور ہم سفیر ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے چل رہے ہیں۔ پورے یمن تک کا راستہ طے ہو گیا، وہ خاتون کہتی ایک نوجوان بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صحیح سلامت پہنچنے کے بعد وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو ڈر کے مارے مدینے سے بھاگ کر آئی تھی، مجھے خبریں اسی پھیلائی گئی تھی، مجھے ڈر تھا، ایک دہشت کا ماحول تھا، میں اپنے رشتہ داروں میں آئی تھی، لیکن سب سے میں اعلان کرتی ہوں کہ میں واپس مدینے جا رہی ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ امن مجھے اور کہیں نہیں لگتا جو میری عزت کی حفاظت کریں۔ یہ ماحول پیدا کرو اے نوجوانوں، ماحول تو یہ پیدا کرو کہ لوگ تمہارا استقبال کریں۔ آج لوگ تمہیں اپنے محلے میں گھر دینے سے ڈرے نہیں کہ ان کو گھر دیں گے تو پتہ نہیں یہ کیا کر ڈالے گا، گندگی کر ڈالے گا، گھور گھور کر کے لوگوں کو پریشان کر ڈالے گا، یہ تو دہشت پیدا کرنے والا ماحول ہے، کیوں نہیں دیا جاتا؟ ڈر کا ماحول پیدا کرنے کی بجائے امن کا ماحول ایسا پیدا کرے، محبت کا ماحول ایسا پیدا کرو کہ لوگ تمہارا استقبال کریں۔ آپ کو پتا ہے 19 سال کے محمد بن قاسم کو ہندوستان میں جب وہ پہلے قدم رکھا تھا اپنے علاقے کے علاقے دیے تھے اور کہا تھا اے نوجوان تو اپنی حکومت چلا، ہم تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ اخلاق دیکھا تھا، کردار دیکھا تھا، عورتوں کی حفاظت کرنے والے جوان کو دیکھا تھا تو دنیا قدموں میں تھی۔ اخلاق وہ پیدا کرو، دہشت